السلام علیکم، ویلکم ٹو رمیز ٹی وی۔ دوستو، انسان اشرف المخلوقات ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ عقل اور شعور بھی انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، مگر انسانوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حیوانوں کے پاس بھی موجود ہے۔ ان کی عقل اور سمجھ بوجھ کا لیول ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، کچھ کے پاس زیادہ عقل ہے تو کچھ کے پاس بہت کم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں 6 ایسے ہی جانور جو انسانوں جیسی تھوڑی بہت ذہانت رکھتے ہیں، اور آپ ان کی ذہانت دیکھ کر حیران اور پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ افریقن گرے پیرٹ۔ دوستو، طوطے تقریباً سب ہی چالاک ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ افریقن گرے پیرٹ کچھ زیادہ ہی شاطر اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس طوطے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایزیلی ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ٹی وی شوز میں اس طوطے کو گانے گاتے بھی سنا گیا ہے۔ یہ طوطا بہت ہی اچھی آواز میں گانے گنگنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر میں رہنے والے سب لوگوں کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے اور ان کے نام سے ان کو پکار سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح بول سکتا ہے اور ان کی زبان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ پرندہ گھر والوں کے ساتھ ایسے ہی بات کر سکتا ہے جیسے باقی گھر کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، اور اگر اس کو کسی چیز یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہو تو یہ گھر والوں کو ان کے نام سے پکار کر وہ چیز مانگ لیتا ہے۔ کوا۔ دوستو، آپ لوگوں نے اسکول میں وہ کہانی تو سنی ہوگی جس میں کوا ایک گڑھے میں کچھ کنکریاں ڈال کر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ کوے کی یہ چالاکی محض کہانیوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کوا حقیقت میں بھی ایک چالاک پرندہ ہے، جس کی کچھ مناظر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ایک تجربے کے دوران کوے کے سامنے ایک ٹیوب میں پانی ڈال کر اس میں کچھ کھانے کی چیز ڈالی جاتی ہے اور پانی کا لیول کافی نیچے رکھا جاتا ہے اور پاس ہی کچھ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ کوا جب اپنے کھانے تک نہیں پہنچ پاتا تو پاس پڑے پتھروں کو ایک ایک کر کے پانی میں ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ کھانے کا ٹکڑا اوپر کی طرف آتا ہے جسے وہ بآسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، کووں کو مختلف اوقات میں مختلف تجربات میں آزمایا گیا ہے اور وہ اپنی چالاکی کا گر دکھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ٹائم پہلے ایک کوے کو لکڑی کی مدد سے کیڑے مکوڑے پکڑتے دیکھا گیا ہے۔ ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کوا اپنے شکار کے لیے ہتھیار بناتا بھی پایا گیا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوا ایک لکڑی کے سہارے کیڑے کو کھانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایلیفینٹ۔ دوستو، جیسا کہ اللہ پاک نے انسانوں کے اندر کچھ سکلز اور کوالٹی رکھی ہیں، اسی طرح کچھ جانوروں میں بھی بہت سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ آئرلینڈ میں کچھ ہاتھیوں کو ایسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے بہت ہی اچھی پینٹنگ بنا سکتے ہیں۔ ایک ٹی وی شو کے دوران کچھ ہاتھیوں نے پینٹنگ برش کو اپنی سونڈ میں پکڑ کر پینٹنگ کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہرے بھرے درخت، گلابی پھول، ہاتھیوں کی تصویریں اور نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اور تو اور ایک ہاتھی نے اپنی پینٹنگ بناتے وقت اس پینٹنگ میں اپنی تصویر تک بنا ڈالی۔ یہ ٹریننگ اور آرٹ بہت ہی باکمال تھا، جس نے سب دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی بہت ہی ہیلپنگ ہوتے ہیں، بہت ہی مددگار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کی، اپنے ساتھیوں کی اور بہت مرتبہ انسانوں کی بھی مدد کرتے نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کی سمجھداری کا مظاہرہ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک ہاتھی بہت ہی سمجھداری سے ٹرک کو دیکھتے ہوئے روڈ کراس کر رہا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ لاہور کے چڑیا گھر میں ایک سوزی نامی بہت ہی چالاک ہاتھی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ ہاتھی زو میں آنے والے بچوں اور بڑوں سے پیسے پکڑ پکڑ کے اپنے مالک کو دیتا تھا، اور اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر ہاتھی کو پیسوں کی بجائے صرف کاغذ کا ٹکڑا دیتا تو یہ اسے سائڈ پہ پھینک دیتا تھا۔ آکٹوپس۔ دوستو، سال 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کے دوران پال دی آکٹوپس نامی ایک آکٹوپس نے جو شہرت حاصل کی وہ شاید آج تک کسی جانور نے نہیں حاصل کی۔ اس آکٹوپس نے 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کے بہت سے میچز میں ناقابل یقین قسم کی پیشن گوئیاں کی، اور سب سے بڑی پیشن گوئی ورلڈ کپ کے فائنل میچ کی تھی، جب اس آکٹوپس نے اسپین کو ونر ہونے کا دعویٰ کیا اور اسپین حقیقت میں فائنل میچ جیت گیا، اور اسی وجہ سے یہ لوگوں کی اور بھی زیادہ توجہ کا مرکز بنا۔ یہ ایک ایسا جاندار ہے جس کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی باکمال ہے۔ یہ بآسانی اپنا رنگ و روپ تبدیل کر لیتا ہے، اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ اور بھی زیادہ خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ اگر ان کی قابلیت کی بات کی جائے تو یہ بنا ٹرین کیے بند ڈبے کا ڈھکن بآسانی سے کھول لیتے ہیں۔ ان کا جسم اس قدر لچکدار ہوتا ہے کہ یہ بآسانی چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے بھی باہر آ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ تجربات کے دوران یہ ایسی چالاک حرکتیں کر
کرتے نظر آئے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر پایا۔ ڈولفن دوستو، ڈولفن اپنی سیٹی جیسی آواز سے سب سے منفرد نظر آتی ہے۔ تمام ڈولفن کی یہ آواز ایک دوسرے سے تقریباً جدا جدا ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس میں ڈولفن نے انسانوں کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا سمندری جاندار بھی ہے جس نے میرر ٹیسٹ یعنی خود کو آئینے میں پہچاننے کا ٹیسٹ بھی پاس کیا تھا۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو خود کو آئینے میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی کا عکس ہے۔ یہ پانی میں رہنے والا وہ جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ کھیلتا بھی نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی زبان اشاروں میں بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گھروں میں اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے۔ چمپینزی دوستو، اگر انسانوں کے بعد اس زمین پر کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو وہ چمپینزی یعنی کہ بن مانس ہے، اور یہ واحد جانور ہے جس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، سونا جاگنا اور یہاں تک کہ ان کی باڈی کی شیپ بھی انسانوں سے ملتی جلتی ہی ہے۔ 70 کی دہائی میں کیے گئے ٹیسٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بن مانس دنیا کے واحد ایسے جانور ہیں جن کا ڈی این اے بہت ہی زیادہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق بن مانسوں کی شارٹ ٹرم میموری انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یونیورسٹی کے کچھ طلبہ پر ایک ٹیسٹ کیا گیا جس میں ایک ٹچ سکرین پر کچھ نمبرز لکھے گئے۔ ان نمبرز کو اسٹوڈنٹس نے صرف کچھ سیکنڈز تک دیکھ کر ذہن میں یاد رکھنا تھا، اور کچھ سیکنڈ کے بعد یہ نمبرز وائٹ باکسز میں تبدیل ہوتے گئے، اور اسٹوڈنٹس نے ان نمبرز کو اسینڈنگ آرڈرز میں بتانا تھا، یعنی کہ 1، 2، 3 اور 4 وغیرہ۔ اور پھر یہی ٹیسٹ بن مانسوں پر بھی کیا گیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ بن مانسوں نے بہت کم وقت میں زیادہ صحیح جوابات دے کر سب کو حیران کر دیا۔ ان جانوروں کو ٹرین کرنا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ آپ بس ان کے سامنے کچھ بھی کرتے جائیں اور یہ آپ کو دیکھ کر وہی سب کچھ ریپیٹ کرتے جائیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔